ماں باپ کے 3 گناہوں کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ جب 3 گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث المسلم میں یہ روایت مرکوز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے اور میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، یا ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ہر اس عمل کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ تو شیطان آ سکتے ہیں، نہ بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانی انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے
قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابی ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہوگی وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور وہ اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، ذرا غور فرمائیے، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر کے لیے لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے؟ ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی طرح اپنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت
आखिरत संवर जाए। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो माँ बाप दूसरे किसी माँ बाप की औलादों के लिए अच्छा ना सोचते हों या ना देखते हों, उनकी औलादों पर अल्लाह ताला भी वही फरमान जारी करते हैं। जो लोग दूसरों की औलादों के लिए बुरा सोचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है और इसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह ताला किसी भी माँ की मोहब्बत से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करते हैं। जब तुम किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे, अल्लाह ताला वही नज़रिए आपकी औलादों पर मुसल्लत कर देते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अगर किसी की औलाद के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपकी औलादों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचते हो या किसी के बेटे के बारे में सोचते हो, तो वैसा ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नज़र में यही नज़रिया कायम कर देते हैं। हदीस पाक का एक मफ़हूम है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, उसको बुलाकर लाओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? इस सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक ज़रूर निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो आपका घर महफूज भी है या नहीं। तो वो सहाबी जब घर पहुँचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वो सहाबी फ़ौरन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बापर्दा औरत को तुम छुप कर देखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देंगे। इसीलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़तें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फ़र्क ना करते हों, हराम वो नहीं जो हराम जानवर खा लिया जाए या कोई और हराम चीज़ खा ली जाए तो वो क़तअन हराम है। हराम वो है जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, यानी किसी को धोखा फरेब कारी देकर किसी का हक खा लिया जाए तो ये हलाल होकर भी हराम हो जाता है, या किसी मिस्कीन गरीब का हक मार कर वही रिस्क अपने बच्चों को खिलाया पिलाया जाए तो वही बच्चे नालायक, बेहया, बेशरम और बेअदब हो जाते हैं। बाज़ अहबाब ऐसा करते हैं कि मैंने फ़लाँ माल या रिस्क इतने का ख़रीदा था और कसम उठा लेते हैं, वो माल तो बिक जाता है लेकिन इसमें बरकत नहीं रहती। बरकत उसे कहते हैं जिस रिस्क में अल्लाह की रज़ा शामिल हो। जिस रिस्क में बरकत ना हो यानी अल्लाह की रज़ा ना हो, वो रिस्क हराम हो जाता है। इस अमल से भी इन माँ बाप की औलादें नाफरमान, बेहया और दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करती। नाज़रीन मोहतरम, अपनी औलादों को हक खिलाएँ और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कौल मुबारक फरमाया है, इन पर अमल करें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।